اذیت ہے، ہزاروں میل ہے کرب و بلا کا سفر، لیکن کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے۔ ہم چل رہے ہیں ادھر ہی رڑکی کی طرف، ہریدوار کی طرف، منگلور کی طرف، تو راستے میں سنبھل سے کیفی سنبھلی صاحب کے 4 مصرے مجھے یاد آ گیا، میں پیش کرتا ہوں۔ سینے میں تشنگی کے وہی مہمان تھا، سینے میں تشنگی کے وہی مہمان تھا، جس شخص کا فرات کے دل میں مکان تھا۔ سینے میں تشنگی کے وہی مہمان تھا، جس شخص کا فرات کے دل میں مکان تھا۔ کرب و بلا سے آئے ہو جبریل یہ بتاؤ، کرب و بلا سے آئے ہو جبریل یہ بتاؤ، پیروں تلے زمین تھی یا آسمان تھا؟ کرب و بلا سے آئے ہو جبریل یہ بتاؤ، پیروں تلے زمین تھی یا آسمان تھا۔ عالی جناب قبلہ و کعبہ مولانا معراج منگلوری صاحب بہترین انسان، بہترین شاعر اور بہترین مقرر ہے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لے آئیں اور بڑے اطمینان سے آپ ان سے سنیے۔ ان کے پاس جو ہنر ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کو اپنے خاندان سے بھی اور خاندان میں ہی ان کے سارے رشتے بھی ہیں۔ محترم کوثر کہرانوی صاحب کے پاس جو تجربہ ہے اور جو ہنر ہے اس کا کافی کچھ رنگ اگر اس زمانے میں ہمیں ملتا ہے تو محترم جناب معراج صاحب میں آج کچھ سسرالی رشتے مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، اس کے بعد اپنے سسر کو میں پڑھاؤں گا، میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لیا جناب معراج منگلوری صاحب۔ جشن ہے دیکھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، 1400 سال پرانے سسر ہیں اور آج باقاعدہ سمدیانے میں آئے ہیں، داڑھی واڑھی رنگا پتا کے بار بار انگلیاں پھیر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تنکا تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جناب محترم معراج منگلوری صاحب۔ حضرات گرامی، ابھی نیر صاحب اپنے سسر محترم کا تذکرہ کر رہے تھے، اور میں نے بھی تاریخ اسلام میں اور تاریخ دورہ میں ایسا کوئی داماد نہیں دیکھا جتنی محبت نیر صاحب کو اپنے سسر سے ہے، نہ ایسا سسر دیکھا ہے نا۔ اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ محبت کب سے ہے، کب سے ان کا رشتہ ہے، خدا خیر کرے۔ ایک سلوات پڑھ دیں ایک، تاکہ میں دیکھیے نیر صاحب ہمارا سلسلہ بچپن ہی سے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے درمیان عظیم ہستیاں ہیں، محترم سرور نواب صاحب، ہلال صاحب، نیر صاحب اور سبھی میرے لیے سب محترم ہیں۔ دیکھیے میں اتنا بڑا یہاں پہ مجمع دیکھ رہا ہوں، اور میں نے بہت سے چینلوں سے اتراکھنڈ میں بات کہی، کیونکہ میں صرف 2 منٹ کے اندر بات پہنچا دوں۔ میں اتراکھنڈ سرکار کی جانب سے حج کمیٹی کا ایک ممبر ہوں، سدسیہ ہوں، اور مجھے یہ علم ہے، معلوم ہے کہ ہندوستان سے اور دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی کنٹریز ہیں، کتنے حجاج مکے کی زمین پر جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ یا 36 لاکھ، اس سے زیادہ کوٹا نہیں ہے، یہ مقرر ہے، کیونکہ مکے کی زمین جو ہے وہ 35 لاکھ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی۔ 35 لاکھ صرف، اور اس سال تو صرف 16 لاکھ تھے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کیا ایران مسلمان نہیں تھا؟ جو پابندیاں تھیں اس سال نہیں آ پائے بہت سے، لیکن جہاں محافظ کعبہ، جہاں پہ اگر کعبے والوں نے، لیکن کعبے والے جو ہیں وہ
अमीर कायनात हैं, मासूमीन हैं, सैयद सज्जा। तो एक रास्ता रोक दिया गया, तो उधर से करबला का रास्ता खुला कि काबा पर पाबंदी लगाने वाले और हैं, मुहाफिज काबा हम हैं, तुम आते रहो। देखिए मैंने इस बात सर्वे किया है मक्के में भी और करबला में भी। मक्का जो शहर है वो करबला से बहुत बड़ा है। और फरमा लें आप, मक्का शहर, मैं अपनी जो मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं उनको मैं बता रहा हूँ। मक्का शहर करबला से बहुत, नैयर साहब, बहुत बड़ा करबला शहर से। करबला जो शहर है वो मक्के से बहुत छोटा है, लेकिन मक्के की ज़मीन 35 लाख हाजियों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पूरी दुनिया सलाम करे हुसैन इब्न अली को। ये मैं 2 मौजज़े बता रहा हूँ आपको। करबला की ज़मीन, जहाँ तक मैंने सर्वे किया है, मुआयना किया है, मैं समझता हूँ कि लखनऊ बहुत बड़ा है। लखनऊ नहीं बल्कि आपका फैज़ाबाद बहुत बड़ा है, करबला शहर छोटा है। अब सवाल ये है कि करबला की ज़मीन पर, मक्के की ज़मीन 35 लाख हाजियों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन करबला की ज़मीन पर साले गुज़िश्ता यौम अरबईन 4 करोड़ 23 लाख 300 ज़ायरीन इमाम हुसैन मौजूद थे। ना कोई भूखा था, ना कोई प्यासा था, ना होटलों में जगह की कमी थी। तो बहरहाल फिर एक तकरीर हो जाएगी, मैं ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक पैगाम मैसेज देना चाहता हूँ। और दुनिया की तरफ से एक इल्ज़ाम है कि हमारे यहाँ नमाजी बहुत कम हैं। सबसे मस्जिदुल नबवी में 4-5 लाख हाजी एक साथ नमाज जमात होती है, बाजमात नमाज होती है। तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मस्जिदुल नबवी में मैंने खुद जाके देखा है 2 लाख से ज़्यादा नमाजी एक साथ बाजमात नमाज नहीं पढ़ सकते। लेकिन मैंने इस साल देखा करबला से नजफ अशरफ का जो फासला है वो 80 किलोमीटर। हमें फख्र करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी जब मैंने बात पहुंचाई, हरीश रावत साहब ने मेरे कांधे पे हाथ रख के कहा कि आप सही कह रहे हैं, हकीकत यह है कि हमारा वजूद भी आप लोगों से है, इसलिए कि आपके पास एक सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी शय है, और वह है करबला। बस जिसके पास करबला है, तो सबसे बड़ा दस्तरखान इस तारीख, देखिए तारीख़ इस्लाम के 3 दस्तरखान हैं। एक दस्तरखान जनाब अबू तालिब का, मैं जितना वक्त ले रहा हूँ उतना वक्त में कम कर दूंगा जो कलाम में आपकी खिदमत पेश करूंगा माजरत के साथ। सबसे बड़ा दस्तरखान है जनाब अबू तालिब का, दूसरा दस्तरखान जनाब खदीजतुल कुबरा का, तीसरा दस्तरखान जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, और दौर हाजिर में सबसे अजीम दस्तरखान बनी हाशिम के खानवादे यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का, जो आज भी मशहदुल मुक़द्दस रोज़ा इमाम रज़ा में हज़ारों ज़ायरीन रोज़ाना खाना खाते हैं, एक दिन की बात नहीं है। और सबसे अजीम और सबसे बड़ा दस्तरखान इस साल हम सब ने देखा कि जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर, नजफ से लेकर करबला तक, कि जो भूखा रहकर सबको खाना खिला गया, प्यासा रहकर सबको पानी पिला। मैंने खुद देखा है, किसी के हाथ में खजूरें हैं, किसी के हाथ में रोटी है, किसी के हाथ में दूध है। ये सिर्फ 2 किलोमीटर की बात नहीं, 80 किलोमीटर तक, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया। अब तो आप सलवात पढ़ सकते हैं इस दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे बड़ा दस्तरखान। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये भी बनी हाशिम की तरफ से है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी नमाज जमाअत, कि जिसमें 2 करोड़ कुछ लाख ज़ायरीन इमाम हुसैन ने एक साथ नमाज बाजमात पढ़ी। दुनिया कोई जवाब लेकर आए कि इससे बड़ी नमाज जमात नहीं, सबसे बड़ी जमात थी। तो ये क्यों है? ये सिर्फ करबला की अता है। अगर करबला हमारे दिलों में है तो हम तन्हा रहकर भी लश्कर हैं, और जिनके पास करबला नहीं है वो भीड़ में रहकर भी तन्हा हैं, अकेले हैं। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले।
ظاہر ہے ذیشان بھائی کا حکم تھا اور ہمارے رئیس عباس صاحب قبلہ اور آپ کی محبتیں، میں پڑھنا تو جانتا نہیں لیکن کچھ شعرا کو سنتے سنتے میں پڑھ لیتا ہوں، پھر بھی سماعت فرما لیں۔ ایک سلوات سے سہارا دے دیں گے تاکہ چار مصرے۔ دنیا میں آج صاحب عرفان آ گیا، اگر آپ سب بولیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی بولیں گے۔ دنیا میں آج صاحب عرفان آ گیا، ناز حسین دین کا سلطان آ گیا، سجاد لگ رہے ہیں یوں مادر کی گود میں، سجاد لگ رہے ہیں یوں مادر کی گود میں، عصمت کی جیسے رحل پا قرآن آ گیا، عصمت کی جیسے رحل پا قرآن آ گیا۔ اجازت ہوگا آپ کی 2-3 شعر میں پڑھ دیتا ہوں۔ جان سرور مرتضیٰ کی، جان زین العابدین، عزم ایمان دین کے سلطان زین العابدین، لے چلا جو آپ کو قیدی بنا کر شام تک، اس نے خود اپنا کیا نقصان زین العابدین۔ یہ شعر میں پہنچانا چاہتا ہوں، صاحبان علم و ذکا تشریف فرما ہے۔ باد سرور صبر کی تاریخ میں دیکھا نہیں، باد سرور صبر کی تاریخ میں دیکھا نہیں،
جیسا کوئی بھی انسان زین العابدین، آپ جیسا کوئی بھی انسان زین العابدین۔ میں یہ شعر بطور خاص کی جو ایک زندہ معجزہ ہے میں نے جو ذکر کیا، سب سے کم ہو کر بھی ہم سب سے زیادہ ہو گئے۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ شعر سنیں۔ سب سے کم ہو کر بھی ہم سب سے زیادہ ہو گئے، کربلا سے اپنی ہے پہچان زین العابدین، کربلا سے اپنی ہے پہچان زین العابدین۔ میں نے 10-12 ملکوں میں جا کے دیکھا ہے، مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں، عزاخانے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ شعر سماعت فرما لیں، ایک پیغام میسج۔ مسجدیں اور سب عزاخانے یہاں محفوظ ہیں، مسجدیں اور سب عزاخانے یہاں محفوظ ہیں، اس لیے اچھا ہے ہندوستان زین العابدین، اس لیے اچھا ہے 14 معصومین میں محفل چھٹے معصوم کی۔ بھائی سبحان اللہ کہتے رہیں تو آپ جلسے میں نہیں ہیں، محفل میں ہیں۔ 14 معصومین میں محفل چھٹے معصوم کی، کر رہے ہیں صاحب ایمان زین العابدین، کر رہے ہیں صاحب ایمان۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف 3 شعر آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ حکم ہے اس لیے، ورنہ ٹائم میرا ہو چکا ہے۔ معذرت اگر اجازت ہو آپ کی تو ایک سلوات سے مجھے بتا دیں گے تو ہے ٹائم 2-3۔ ہلال بھائی نے ایک تبرہ بہت اچھے انداز میں پیش کیا، میں اس کو مجھے یاد آیا ایک شعر۔ آ گئی جب فاطمہ شمس الضحیٰ کی گود میں۔ دیکھیے میں بہت سکون سے پڑھتا ہوں، کچھ راگ ہے مالکوس، مار بھیروی، درباری، تو میں کوشش کروں گا 3-4 راگ اس کے اندر داخل کرنے کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سو جائیں۔ حالانکہ کچھ اس طرح میں پڑھتا بھی ہوں، لیکن بس آپ سر ہلاتے رہیں تو شکریہ۔ بطور خاص جہاں جہاں پر میری آواز جاتی ہے، آ گئی جب فاطمہ
شمس الضحیٰ کی گود میں یوں لگا کوثر ہو جیسے حلقہ کی گود میں یوں لگا کوثر ہو جیسے. یہ مالکوس پیش کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں. جہاں تک میری آواز آ رہی قرآن کی روشنی میں. دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہے. سب کو بولنا چاہیے. دشمنان آل احمد چلتی پھرتی دشمنان آل احمد چلتی پھرتی لاش ہے. ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں. مولا آپ کو زندگی دے. ہم ہی زندہ ہیں دعائے فاطمہ کی گود میں. جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں. میں تبرک پیش کر رہا ہوں. جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں، وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ ازاں کی گود میں. وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ ازاں کی گود میں. اب ایک شعر ہوا ہے، سماعت فرما لیں سید سجاد کے حوالے سے. کربلا کے بعد بھی عابد کو زندہ دیکھ کر. دوسرا مطلب بطور خاص. کربلا کے بعد بھی عابد کو زندہ دیکھ کر. کربلا کے بعد بھی عابد کو زندہ دیکھ کر سر پٹخ کر مر گئی بیعت قضا کی گود میں. کر مر گئی بیعت قضا کی گود میں. واہ واہ. سر پٹخ کر مر گئی بیعت قضا کی گود میں. مقطع پیش خدمت میں بہت سے شعر چھوڑ رہا ہوں. ارشاد ارشاد ہے. شیخ سسر صاحب یہ شعر سن لیجیے آپ. شیخ یہ پنجتنی ہے، حسینی ہے. کلیر شریف کا چھوچا کلیر شریف تو میرے برابر میں ہے، تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں
اب مرحوم ہو چکے ہیں، بہرحال ان سے بھی ایک رابطہ ہے، لیکن وہ میرے سسور نہیں ہیں، اتنا ضرور ہے. جو کلیر میں ہے صوفی اکرام صاحب وہ میرے سسور نہیں ہے، لیکن یہ شرف نیئر صاحب کو حاصل ہے کہ ایک سلوات پڑھ دیں تاکہ میں ایک شعر پڑھ. جی سماعت فرما لیں مجیب صاحب. شمس و ضحیٰ کی گود میں جو سکون دنیا میں شاہوں کو میسر ہی نہیں، وہ سکون پاتے ہیں ہم ماہ ازاں کی گود میں. ہم حسینی خواب میں کر لیتے ہیں جنت کی سیر، تھک کے سو جاتے ہیں جب فرش عزا کی گود میں، تھک کے سو جاتے ہیں جب فرش عزا کی گود میں. مقطع سماعت فرما لیں. یہ نظر کرتا ہوں مجیب صاحب کی خدمت میں. شیخ چھوڑنے کے کیا لیں گے جی پنڈ چھوڑنے کے کتنے لیں گے آپ؟ پھر فرمائیے آپ. شیخ تجھ کو چاہیے معراج سجدوں کی اگر، شیخ تجھ کو چاہیے معراج سجدوں کی اگر، اپنی پیشانی کو رکھ خاک شفا کی گود میں، اپنی پیشانی کو رکھ خاک شفا کی